کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف تو مسجد میں ہی ہونا ہے، تو اب کون کون سی ایسی ضروریات ہیں کہ جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی صورتیں ہیں یا اس کو 10 دن اندر ہی رہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معتکف کو دوران اعتکاف مسجد سے باہر جانے کی 2 صورتوں میں اجازت ہے، یعنی جب یہ مسجد سے باہر بھی جائے گا اور اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے اس کی حاجت شرعی۔ حاجت شرعی کی 1-2 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جی۔ حاجت شرعی یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا اس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اب یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد میں جائے گا تو یہ اس کی حاجت شرعی ہے۔ اسی طرح کسی مسجد کا مؤذن ہے، اس کو اذان دینے کے لیے مینارے پر جانا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں مساجد کے اندر ہی اہتمام ہے، تو جیسے مسجد کے باہر سے اگر اس کو ہو کر جانا ہے، مسجد کے اندر سے راستہ ہے تو علیحدہ بات ہے، مسجد سے باہر سے، مسجد کی 4 دیواری کے باہر سے ہو کر اگر اس کو جانا ہے تو علماء نے یہ لکھا کہ اس کو بھی شرعی طور پر اجازت ہوگی، یہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ حاجت شرعی ہے، اس کی 1-2 مثالیں۔ پھر دوسرا ہے حاجت طبعی۔ حاجت طبعی سے مراد یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر واش رومز وغیرہ نہیں ہیں، استنجا خانے نہیں ہیں، تو یہ استنجا کے لیے اندر سے مراد مسجد کا جو احاطہ ہے، مسجد کا جو احاطہ ہے، جو مسجد کی باؤنڈری وال ہے، یعنی جو عین مسجد ہے وہاں بھی، اور اسی طرح جو فنائے مسجد ہے وہاں بھی، جیسے ایک باؤنڈری وال ہے مکمل، اس کے اندر ہی استنجا خانہ وغیرہ اگر موجود نہیں ہے، اب اس کو باہر جانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو شرعی طور پر جانے کی اجازت ہے، یہ اس کی حاجت طبعی ہے۔ یوں ہی اگر کھانے وغیرہ کا وہاں اہتمام نہیں ہے تو اور کھانا لانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو یہ کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ بھی اس کی حاجت طبعی ہے۔ تو ان صورتوں میں چند شرائط کے ساتھ جب یہ جائے گا، وہ انشاءاللہ عز و جل مزید سوالات میں بیان ہوگی، تو جب یہ جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، نارملی جو ضرورت پڑتی ہے باہر جانے کی وہ 2 چیزیں ہیں، یا تو طبعی حاجات واش روم وغیرہ کے لیے جانا ہے، یا پھر جمعہ کی نماز کے لیے۔ جو ہماری چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں وہاں اگر لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو ان کو باہر جانا پڑتا ہے جمعے کی نماز کے لیے۔ تو اگر جمعے کی نماز کے لیے جانا ہی پڑے کسی بھی جگہ پر، ویسے تو اب تقریباً مساجد میں جمعہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری مساجد ہوتی ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، کس وقت جائے؟ بالکل آخری وقت میں جائے، خطبے سے پہلے جائے، یا بس چلا جائے جب تقریر شروع ہو امام صاحب کی اس وقت چلا جائے؟ کب جائے؟ دیکھیے، دیہات وغیرہ میں ہمارے جو اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں وہاں پر تو جمعہ لازم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمعہ پڑھنا، تو وہاں پر تو وہ وہیں ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے۔ باقی شہروں میں اگر کسی ایسی مسجد میں معتکف ہوا، کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو اب اس کو شرعی طور پر جانے کی اجازت ہے، مگر یہ ایسے وقت میں جائے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 رکعت جو سنت ہیں جمعہ سے پہلے کی وہ ادا کر لے، بہت پہلے نہ جائے۔ ہاں، بہت پہلے جانے کی بھی صورت ممکن ہے، جیسے جو مسجد کا فاصلہ ہی اتنا زیادہ ہے تو یہ بہت پہلے بھی جا سکتا ہے، مسجد قریب ہے تو اسی وقت کے اعتبار سے جائے گا، دور ہے یا قریب ہے تو اسی بات کا اعتبار کرے
کہ جب یہ جائے تو کم از کم ایسے وقت میں پہنچے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کی جو 4 سنت مؤکدہ ہیں ان کو ادا کر لے. ٹھیک ہے. اتنی دیر 10-12 پہلے یہ منٹ گھر سے پہلے نکل سکتا ہے. 10-12 منٹ پہلے کہہ لیجئے کہ پہنچ جائے خطبہ مسجد میں پہنچ جائے, 10-12 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائے, سنتیں ادا کر لے, پھر خطبہ ہو, پھر نماز کی ادائیگی کرے. ٹھیک ہے. اور اگر مثال کے طور پر وہاں چلا گیا اور زیادہ دیر ٹھہرا, جمعے کی نماز پڑھ لی, اب یہ نیت کرتا ہے کہ میں یہیں رک جاؤں, تو رک سکتا ہے؟ اور یا اس کو زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے, رکنا نہ بھی ہو, واپس آنا ہو؟ جی, یہاں 2 صورتیں ہیں. جیسے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جو وقت بیان کیا اس میں چلا گیا, ٹھیک ہے. اب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اس مسجد میں نہیں جاتا, اب میں اسی مسجد میں معتکف ہو جاتا ہوں, تو اس کی بھی اس کو شرعی طور پر اجازت ہوگی ٹھیک ہے. کہ یہ اسی جامع مسجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے یہاں پر یہ معتکف ہو جائے, اس کی بھی شرعی طور پر اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے ایسا تو نہیں کیا مگر نماز کے بعد بھی کچھ دیر یہاں ٹھہرا رہا, چونکہ یہ مسجد ہے, مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہاں دیر ہونے کی بنا پر بھی اعتکاف ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے, حکم تو یہ ہے کہ جو ہی نماز سے فارغ ہو واپس چلا جائے. صحیح. مگر اگر یہ کچھ اور دیر مسجد میں ٹھہرا بھی تو ایسی صورت میں اس کا یہ کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, مگر اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا کہ طبعی حاجت کے لیے جا سکتا ہے, استنجا وغیرہ کے لیے, جبکہ احاطہ مسجد میں ایسی سہولت نہیں ہے, تو یہ کہاں جا سکتا ہے, کتنی دور جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیے, اس کو اپنے گھر میں جانے کی اجازت ہے, گھر میں جا سکتا یہ اپنے گھر جا سکتا ٹھیک ہے, ہے. اپنی طبعی حاجت سے فارغ ہو اور فوراً واپس پلٹ آئے, یہ اپنے گھر جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو گھر جا کر کیا کرے گا؟ جیسے کوئی گھر جاتا ہے, دروازہ بند ہوتا ہے, تو یہ بیل بجاتا ہے, ایسے اس کو کھٹکھٹاتا ہے, تو پوچھیں تو اپنا نام بتا سکتا ہے. یہ کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی بات چیت یہ کرے گا تو ایسی بات چیت نہ ہو کہ اس کی ضرورت سے ہٹ کر ہو. ضرورت سے ہٹ کر بات چیت نہیں کرے گا. جیسے اس نے بیل بجائی, اندر سے آنے میں کسی نے دیر کر دی, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کسی نے پوچھ لیا, اس سے بات چیت کر لی, بات چیت کرنے میں بھی اعتکاف میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. بس اپنی طبی حاجت سے فارغ ہو کر فوراً یہ مسجد میں آ جائے. بعض جگہوں پر دیہاتوں میں, اب تو کافی عرصہ مجھے موقع نہیں ملے, لیکن ممکن اب بھی ہوتا ہو دیہاتوں میں, گھروں میں بھی واش روم کئی جگہوں پر نہیں ہوتے, کھیتوں میں جایا جاتا ہے. نارملی گھر والے بھی وہیں جاتے ہیں, تو کیا اعتکاف کی صورت میں بھی وہیں جا سکتے ہیں؟ بالکل, اعتکاف کی صورت میں وہاں جا سکتے ہیں, جہاں جیسی سہولت ہے وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی جو قریب کا مقام ہے جہاں تک یہ جا سکتا ہے, ستر وغیرہ کے حوالے سے جگہ اس کو مل سکتی ہے کہ پوشیدہ کسی جگہ بیٹھ کر اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. جہاں پر اس کو جگہ مل گئی وہاں سے مثلا اس کا فارغ گھر اپنا واپس بہت گھر آ دور ہے, سکتا ہے. اور کسی اور قریبی رشتہ دار کا یا جاننے والے کا گھر ہے جو اس کو سہولت دے سکتا ہے, تو اب کیا کرے, گھر جائے یا اس کے پاس ہی جائے؟ اس کے لیے لازم کیا ہے؟ لازم اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ دوست کے گھر چلا جائے, یہ رشتہ دار کے گھر چلا جائے. اگر چلا جاتا ہے تو بہتر ہے, ورنہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کا گھر, جیسے مثال کے طور پر اس کا گھر دور ہے, دوست کا گھر قریب ہے, تو اب اس کو یہ لازمی حکم نہیں ہے کہ یہ دوست کے گھر یا رشتہ دار کے گھر ہی جائے. یہ اس کے باوجود اپنے گھر جا سکتا ہے, اگرچہ وہ دور ہے, دور جانے کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور, ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ استنجا خانہ تو مسجد میں موجود ہے, لیکن مسجد ایسی جگہ جیسے اڈوں پر بنی ہوتی ہیں, یا مسجد کی کوئی ایسی خاص انتظامیہ نہیں کہ جو صفائی ستھرائی کا کوئی بہت بڑا خیال رکھتی ہو. تو آپ نے بھی دیکھا ہو کہ بعض جگہوں پر استنجا خانے ٹھیک حالت بھی نہیں ہوتے, بلکہ پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں, اور ایسی جگہ پر بعض دفعہ کئیوں کا دل بھی گھبراتا ہو کہ اس کو استعمال کرنے میں, حالانکہ وہ ہے احاطہ مسجد میں. تو کیا اب جو ہے وہ گھر جا سکتا ہے, یا اب اس کو اسی استنجا خانے کو یوز کرنا ہوگا؟ واقعتاً اگر ایسی ہی صورتحال ہو کہ استنجا خانہ میں بہت زیادہ گندگی ہے, بدبو ہے, بہت زیادہ صفائی کا اہتمام نہیں ہے, اور وہاں جانے میں گھبراہٹ واقعتاً ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یہ اپنے گھر جا سکتا ہے. اگرچہ مسجد کے اندر موجود ہے, یعنی احاطہ مسجد میں, فنائے مسجد میں استنجا خانے موجود ہیں, مگر ان کی حالت, ان کی کیفیت ایسی ہے, تو اب بھی اس کو گھر جانے کی اجازت ہے. اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا, یہ آپ نے احاطہ مسجد کا فرمایا نا, بعض دفعہ مسجد کے استنجا خانے مسجد کے باہر بنے ہوتے ہیں, دیوار کے باہر والی سائڈ پر الگ سے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اس میں,
تو اس میں جا سکتا ہے یا اس کے لیے وہ گھر جائے گا وہ؟ نہیں، اس میں جانے کی شرعی طور پہ اجازت ہے، تو وہ جب وہ مسجد ہی کے مسجد ہی کے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی جانے کی اجازت ہے، مگر اس میں بھی یہی خیال رکھے گا کہ جب باہر نکلے گا تو فقط چونکہ استنجا کی ضرورت کے لیے ہی باہر نکلا ہے تو دیگر کاموں میں مصروف نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں پر اگر یہ گیا ہے، رش ہے، تو وہاں پر ٹھہر سکتا ہے، واپس آنا اس کو ضروری نہیں ہے، وہاں پر ٹھہر سکتا ہے اور اپنی حاجت سے فارغ ہو کر واپس مسجد میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسی جگہوں پر جب جو باہر جاتے ہیں نا تو لوگوں میں معروف ہے کہ وہ منہ پر رومال وغیرہ لپیٹ کر جاتے ہیں، جمعے کے لیے کوئی جا رہا ہے یا حاجت طبعی کے لیے جا رہا ہے، تو کیا یہ رومال لپیٹنا بھی کچھ شرعن کوئی ایک چیز ہے یا اچھا ہے یا ویسے ہی ہے؟ شرعن یہ ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس میں ایک احتیاط ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک وہ احتیاط کیا ہے؟ شرعی مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ معتکف اپنی حاجت شرعی کے لیے یا حاجت طبعی کے لیے مسجد سے باہر گیا، ٹھیک ہے اب اگر اس کو کسی شخص نے روک لیا، جیسے مثال کے طور پر یہ کسی کا مقروض ہے، اس نے اس کو روک لیا اور اس سے قرض کا تقاضا کرنے لگا اور یہ اس کے رکنے پر رک بھی گیا، اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسا بھی تو ممکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات ہو جاتی ہیں کہ شخص نے یوں رومال لپیٹا ہوا ہے، ہمارے یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معتکف ہے۔ جی جی اب اگر کوئی قرض خواہ بھی آ جائے گا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا یہ معتکف ہے، تو وہ اس کو نہیں روکے گا۔ اسی طرح اس کے جو دوسرے دوست احباب ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسجد سے اپنی طبعی حاجت کے لیے نکلا ہے یا شرعی حاجت کے لیے نکلا ہے، تو اب اس طرح کی کیفیت ہوگی، یعنی کوئی نشانی ہوگی اس کے معتکف ہونے کی، تو لوگ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو یہ اس کے کہنے پہ نہ رکے اور اس کو بتا دے کہ میں معتکف ہوں، تاکہ وہ اس کو ٹھہرنے کے لیے مجبور نہ کرے، چلتا چلتا ہی بتا دے کہ میں معتکف ہوں۔ ٹھیک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ چلتے چلتے ہی لوگوں کو سلام فرماتے، سلام اور کر سکتے چلتے چلتے ہی اگر کوئی مریض نظر آ جاتا تو چلتے چلتے ہی اس کی عیادت کرتے، ٹھیک ہے نہ ٹھہرتے نہ راستہ تبدیل فرماتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جب یہ جائے گا تو اگر کوئی نشانی موجود ہوگی تو سامنے والا خود ہی نہیں روکے گا، اور اگر نشانی موجود نہیں ہے، سامنے والے نے روکنے کی کوشش کی، اس کو پتہ نہیں ہے، تو یہ کہتا ہوا گزر جائے کہ میں معتکف ہوں، میں اعتکاف میں ہوں۔ اچھا، راستے کا آپ نے لفظ استعمال فرمایا، تو اب راستے کو بھی دیکھا جائے گا کہ ایک راستہ لمبا ہے ایک مختصر ہے، تو مختصر والی کو اختیار کرے یا کسی بھی راستے اب سے؟ بہتر تو یہی ہے کہ مختصر والے راستے کو ہی اختیار کرے۔ اگر یہ جاتا ہے اپنے گھر طبی حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ حرج نہیں ہے۔ اچھا، وہاں آپ گیا طبی حاجت کے لیے، گھر گیا یا باہر کسی بھی جگہ گیا، تو کتنی دیر رک سکتا ہے؟ اس کو کوئی رکنے کی بھی لمٹ ہے یا بس جیسے ہی فارغ ہو فوراً بھاگا ہوا نکلا ہے؟ یا رکنے کی لمٹ یہی ہے، یعنی جس حاجت کے لیے شریعت نے اس کو جانے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے جیسے جمعہ کے لیے اس کو جانے کی اجازت دی ہے، اسی طرح حاجت طبعی کے لیے، کھانے پینے کے لیے یا استنجا وغیرہ کے لیے اس کو جانے کی اجازت دی ہے، تو جس بات کے لیے جو اجازت دی جاتی ہے تو اس کے وقت کے اندر ہی محدود رہے گی۔ ٹھیک ہے تو جب یہ اپنی حاجت کے لیے گیا ہے، جب اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا تو اب فوراً اس کو واپس پلٹنا ہے۔ حاجت سے فارغ ہو گیا، اس کے باوجود نہ پلٹا، کسی سے باتیں کرنے لگ گیا، کسی سے گفتگو نہ بھی کی، ایسے ہی گھر میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں 5 منٹ یہاں بیٹھ جاتا ہوں، تو ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 5 منٹ میں نے ایک مثال دے دی ہے، اس سے کم دیر کے لیے بھی بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف یعنی ٹوٹ جائے اپنے اصلی مقصد سے ہٹ کر تھوڑی کوئی دیر بھی بھی کام رکے گا نہیں تو کیا؟ اچھا، سواری پر بھی جا سکتا ہے اگر گھر دور ہے اور اس کی سواری موجود ہے، موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی مسجد کے باہر ہی اس نے پارک کی ہوئی ہے، اور اس پر بھی آ جا سکتا ہے، ڈرائیو کر سکتا ہے جی یا بالکل، پیدل ہی جانا ہوگا؟ اس پہ بھی آ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کسی کو ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، یعنی کوئی اور بائک والا اس کو بٹھا کر لے جائے؟ جی بالکل لے جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس جائے تو اچھا وہ بائک پر جا رہا ہے، جیسے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ بھائی مجھے آ کے لے جاؤ، مجھے طبی حاجت کے لیے گھر آنا ہے، تو فون تو مسجد میں بیٹھ کے اس نے کیا، اس کو لے گیا، اب راستے میں اس سے بات چیت کرتا رہے اور کیا حال ہے، گھر کیسا چل رہا ہے، دکان ٹھیک چل رہی ہے، یہ بات چیت کر سکتے ہیں؟ گفتگو کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا چپ کا روزہ رکھنا تو ویسے بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا ہے، ویسے تو ذکر و درود میں مشغول رہنا چاہیے، اور ضرورت کی بات تو مسجد میں بھی، معتکف کو مسجد میں بھی ضرورت کی بات ضرورت کی حد تک کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اب یہ اگر راستے میں جاتا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، ٹھہرتے نہیں ہیں، تو شرعی طور پہ اجازت ہے، یعنی اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ
استنجا خانے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی عجیب لگ رہا ہو کہ یہ کس طرح کے سوالات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے کہ جہاں پر یہ سہولت میسر نہیں ہوتی. جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی وہاں پر سہولت نہیں ہوتی، جمعۃ المبارک کی نماز نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے استنجا خانے بھی موجود نہیں ہوتے، اور ان کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے کافی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان. تو الحمدللہ مفتی صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے جو بھی شرعی احکام ہیں وہ ارشاد فرما دیے. تو جو بھی ایسی مساجد میں معتکف ہو رہے ہیں کہ جہاں یہ دونوں معاملات کے حوالے سے مسائل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو بھی مسائل بیان کیے گئے ان کو پیش نظر رکھیں اور انہی پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہ کیا جائے. مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دیگر جو علماء ہیں آپ کے قریب کے جو مسائل جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ مزید بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی یہ سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو روزہ نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے مسجد میں ان آخری عشرے میں 10 دن؟ جی حضور. دیکھیں، جو سنت اعتکاف ہے آخری عشرے کا، سنت المؤکدہ علی الکفایہ، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. چاہے مرد مسجد میں بیٹھے اور عورت مسجد بیت میں بیٹھے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا. نفلی اعتکاف نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے. نفلی اعتکاف جیسے مرد مسجد میں جاتا ہے وہ چند لمحات کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 2 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسیج کے ذریعے کہ اسلامی بہن اعتکاف میں رات میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ سلا سکتی ہیں؟ گھر میں ہی ہے، مسجد بیت میں اعتکاف ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ ساتھ ہی آ کر سو جائے بیڈ پر؟ نہ، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی بچہ آ کر ساتھ لیٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے جیسے مثال کے طور پر عورت نے اس کو فیڈ بھی کروانا ہے، اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے. بچے کو اپنے پاس سنبھالنا ہے، یہ ساری بات اس کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے تو یہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ جی حضرت، جس کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا پہلے تو اس کو چاہیے، بلکہ اس پہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرے. اس کو چاہیے کہ اگر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو یہ نماز کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ کیونکہ نماز جب ہم نے پڑھنی ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت لازم و ملزوم ہے، وہ ضروری ہے. تو یہ کس طرح سے اس کی ادائیگی کرے گا؟ اولاً تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں. مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام ہے، اسی طرح آن لائن مدرسۃ المدینہ کا بھی اہتمام ہے. جہاں پہ سہولت ہو قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں. ہاں، اگر کسی کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نہیں آتی، ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، وہ اعتکاف میں اگر بیٹھتا ہے، اعتکاف کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو اس کا اعتکاف درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اعتکاف درست ہو جائے گا. اور بلکہ اس کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھے، بلکہ یہ تو اعتکاف میں بیٹھے گا اور کسی ایسی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں تو وہاں جب اعتکاف میں اسلام میں بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ جو مدنی قاعدہ ہے قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کی جو ابتدائیہ ہے وہ کافی حد تک وہاں پر سکھایا جاتا ہے. بیٹھے گا 10 دنوں میں مکمل سیکھ تو نہیں سکے گا، مگر یہ ہے کہ ایک وہاں سے ذہن مل جائے گا سیکھنے کا. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کی برکت سے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. سمجھے. حضور ایک اور سوال ہے کہ اعتکاف کی حالت میں سر میں کنگھا کیا جا سکتا ہے، بال بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال. جی بالکل، اعتکاف کی حالت میں سر میں کنگھا کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ چونکہ معتکف مسجد میں ہے جی اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب چاہے یہ عین مسجد میں ہو اس کے احکام اور زیادہ سخت ہیں، یہ فنائے مسجد میں ہو اگرچہ اس کے احکام بہت زیادہ سخت نہیں ہیں. اب چاہے یہ مسجد میں ہو، عین مسجد میں ہو یا فنائے مسجد میں ہو، تو بالخصوص جب عین مسجد میں یہ اس طرح کا کنگھا وغیرہ کرتا ہے تو اس میں یہ خیال رہے کہ بال وغیرہ ٹوٹ کر مسجد میں نہ گریں. ٹھیک ہے، بالکل اس کا اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو چادر وغیرہ بچھا لی جائے، اگر وہیں پہ حاجت ہے تو چادر وغیرہ بچھا لی جائے، کنگھا کریں اور چادر کو اٹھا کر باہر جھاڑ دیں. حضور مسجد کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے کہ جہاں کثیر معتکفین اعتکاف کے لیے موجود ہوتے ہیں، سینکڑوں کہہ لیجیے یا 20 کہہ لیجیے،
مسجد کی انتظامیہ خادمین وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اچھا ہر علاقے میں خادمین کا عرف یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوتا, محلے کے لوگ یہ صفائی ستھرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں معتکفین کی کیا ذمہ داری ہے کہ بس وہ اب یہاں بادشاہ ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, پھل کھایا چھلکے اس کے شاپر میں ڈالے, کونے میں رکھ دیے, بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں, تیل کی شیشی ادھر پڑی ہوئی ہے, بستر بکھرا ہوا ہے, لوگ خود ہی کر لیں گے یا ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ ان کو کیا کرنا ہے اعتکاف؟ جو معتکف ہے جب یہ مسجد میں آ کر بیٹھا, تو جب یہ مسجد میں آ کر بیٹھا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے, جس طرح اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بیٹھے گا, 5 وقت کی نماز ادا کرے گا, اس کے علاوہ مزید ذکر و اذکار کرے گا, تلاوت قرآن کرے گا, نوافل کی ادائیگی کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بات لازمی ہے, ضروری ہے کہ یہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ آپ نے کھانا کھانے کے لیے آپ اس طرح سے بیٹھ گئے کہ آپ نے وہاں کوئی چیز ہی نہیں بچھائی, اب وہاں گندگی پھیل گئی, یا کوئی چیز آپ نے بچھائی اس کے باوجود مسجد کا فرش آلودہ ہو گیا, یا کنگھی کی, یا تیل استعمال کیا, یا دیگر دوسرے پھل فروٹ استعمال کیے, اس کے چھلکے ایسے ہی چھوڑ دیے, تو یہ تو مسجد کو آلودہ کرنا ہوگا, اور مسجد کو آلودہ کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے. جو شخص ایسا کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. اپنی مکمل احتیاط کے باوجود اگر مسجد آلودہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اب معتکف کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کرے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑ دے بھی ٹھیک ہے, مسجد کے جو خادمین ہیں وہی کریں گے. بعض اوقات خادمین اگر مساجد میں موجود بھی ہوتے ہیں تو جب ایک مسجد میں 10 دن کے لیے 20, 50, 100 یا 1000 افراد معتکف مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہاں صفائی کرنا بعض اوقات کافی دشوار ہوتا ہے. تو اگر ہر معتکف اس بات کا خیال رکھے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, اعتکاف کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آیا ہوا ہے, مہمان بن کر آیا ہے, تو یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے جو آداب ہیں اس کا بھی یہ خیال رکھے. اس کو چاہیے کہ مسجد کے آداب کو خیال رکھے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسجد میں ہم بغیر اعتکاف کیے کھا پی سو نہیں سکتے, کیا رمضان شریف کا روزہ افطار کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت کریں گے؟ جی حضور. جی بالکل, بے شک رمضان شریف کا روزہ افطار کرنا ہو یا سحری کرنی ہو, یا اس کے علاوہ جب بھی مسجد میں کچھ کھانا پینا ہو, تو جو شخص معتکف نہیں ہے, اعتکاف کی نیت اس نے نہیں کی, تو اس کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. کھا پی نہیں سکتا, سو نہیں سکتا, اس کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرے, اور اعتکاف کی نیت فقط اس مقصد کے لیے نہ کرے کہ میں نے کھانا پینا ہے. اعتکاف کی نیت کرے, کچھ ذکر اللہ عز و جل کرے, یا نوافل کی ادائیگی کر لے. اب چونکہ اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو ضمناً اس کے لیے کھانا پینا سونا اس کی بھی اجازت ہو جائے گی. تو رمضان المبارک میں بالخصوص جب لوگ مساجد کے اندر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور افطاری کرتے بھی ہیں, تو وہاں پر اجتماعی طور پر سنت اعتکاف کی نیت افطاری سے پہلے کروا دینی چاہیے, تاکہ جب سنت اعتکاف کی نیت ہو جائے گی تو اب کھانے پینے کی اجازت ہو جائے گی. اور رمضان کے علاوہ بھی جب بھی کھانا پینا ہو, جب تو یہ معاملہ ہے. جی بالکل. اچھا, یہ مسئلہ ابھی رمضان میں خاص کر اعتکاف میں یوں بھی ہوگا کہ معتکفین سے ملنے آتے ہیں لوگ نا, کچھ کھانے کی چیز لے آتے ہیں, یا معتکف کے پاس پہلے کی ہوتی ہے پھر اب وہ کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس نے تو اعتکاف کی نیت کی ہے اور اس کے لیے تو جائز ہے شرعاً. تو یہ شخص جو ہے بغیر اعتکاف کے اگر بیٹھا ہے تو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ گناہ گار ہوگا. جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ جب سنت اعتکاف کی نیت جن افراد نے کی ہوئی ہے ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو اجازت ہے شرعی طور پر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مساجد میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو مساجد میں افطاری کے ٹائم میں معتکفین کے علاوہ اور بھی کثیر لوگ مسجد میں افطاری کرتے ہیں. انہی میں سے وہ افراد بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ گھر کا ہی کوئی فرد پھل لے کر آیا یا کھانا لے کر آ گیا اور وہ معتکف کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا شروع کر دیا, تو ظاہر اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ کھانے پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے کہ اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں, موجود ہیں, تو جس جگہ جس کمرے میں ہیں اس کمرے سے باہر کب کب جا سکتی ہیں, ان کو کون کون سی صورتوں میں جانے کی اجازت ہے؟ دیکھیے, اس کا جو ایک مین جواب ہے وہ تو وہی ہے. ٹھیک ہے. کہ جس طرح مرد کو حاجت طبعی اور حاجت شرعی کے لیے جانے کی اجازت ہے, بالکل اسی طرح عورت کو بھی حاجت کے وقت جانے کی ہی اجازت ہے. ٹھیک ہے. حاجت کے وقت جا سکتی ہے. حاجت کے علاوہ اگر عورت بھی جائے گی تو
تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور واش روم میں جائے گی تو فوراً ہی اس کو واپس آنا جی ہے؟ بالکل، مزید ادھر جیسے یہ حاجت طبعی ہے، واش روم میں اس کو جانا ہے تو واش روم میں گئی، وضو کی حاجت ہے تو وضو کر کے فوراً یہ واپس آئے گی۔ اگر اس نے بھی ویسا ہی کیا کہ کمرے سے نکلی اور کچھ دیر کے لیے ایسے ہی بیٹھ گئی، واش روم میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھ گئی، یا واش روم سے نکلی وضو وغیرہ کیا کچھ دیر کے لیے ویسے ہی بیٹھ گئی، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جتنی حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے، اتنی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ ٹھیک اس سے لمحہ بھر بھی زیادہ کریں گے جان بوجھ کر تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے؟ جیسے آج شوہر بہت ساری سے اسلامی بہنیں بیٹھیں گی تو کیا ان کے لیے ضروری ہوگا؟ بالکل شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اجازت دے دی تھی اب منع کرتا ہے؟ اب ہاں، شوہر نے اجازت دے دی، اب عورت اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ ایک تو یہ کہ اجازت دی اور اعتکاف کا وقت آنے سے پہلے پھر منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی اجازت تھی وہ ختم ہو گئی، اب عورت کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اجازت دے دی، اب ایک دو دن گزر گئے، اب اس کے بعد شوہر کو گھر کے معاملات میں کوئی پریشانی ہوئی، اب شوہر کہتا ہے کہ آپ اعتکاف توڑ دو، تو اب عورت پر شوہر کے حکم کی تعمیل واجب نہیں ہے، کیونکہ اب جو شوہر کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے، شریعت کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، کہ جب کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب اس کو بلا ضرورت شرعیہ اعتکاف توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ رسول کا جو حکم ہے اسی کی تعمیل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طبعی حاجات میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کھانا لانے والا کوئی نہ ہو، کھانا میسر نہ ہو، تو اب تو ماشاءاللہ مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، کھانا وافر مقدار میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ایسی جگہ بھی ہوں کہ جہاں کھانا نہ اس کا گھر سے کوئی لا کر دینے والا ہو، نہ وہاں مسجد میں موجود ہو، تو کھانے کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کہاں جا سکتا ہے کھانا لینے کے لیے؟ اور کیا باہر جا کر وہیں کھا کر آ جائے یا لے کر آئے، کیا کرے گا؟ کھانا لینے کے لیے چاہے یہ کسی ہوٹل وغیرہ پر جائے، ٹھیک ہے۔ یا قریبی کسی دوست کے گھر میں جائے، یا اپنا گھر ہے اس کا وہاں کھانا لینے کے لیے جائے، تو اس کو کھانا لینے تو جا سکتا ہے، یہ وہاں بیٹھ کر کھانا کھا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کو شرعی حکم یہ ہے کہ کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو اب یہ کھانا لا سکتا ہے، چاہے ہوٹل سے لے کر آئے یا اپنا گھر سے لے کر آئے۔ اگر ہوٹل پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، گھر پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانا لینے گیا اور وہاں کچھ انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو رک سکتا ہے اتنی ہاں، جیسے ہوٹل وغیرہ میں گیا ہے، گھروں میں تو عمومی طور پہ کھانا تیار ہو جاتا ہے، گھر میں بھی اگر یہ گیا ہے اور اس کو کھانا تیار ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں تو رکنے کی اس کو اجازت ہوگی۔ ہاں، اگر جیسے ہوٹل وغیرہ پر گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہوٹل پر لائن لگی ہوئی ہے، اس کو روٹی لینی ہے، تو وہاں پر بھی شرعی طور پہ ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آ جائے گا کہ لائن ختم ہوگی تو پھر میں جاؤں گا، پھر دوبارہ جائے گا تو وہی لائن دوبارہ بھی موجود ہوگی، تو اب اس کو اتنی اجازت ہے کہ یہ کھانا لینے کے لیے جاتا ہے تو کھانا لے کر یہ آ جائے، اگرچہ ہوٹل وغیرہ میں اس کو تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن موجودہ دور میں اب یہ جس طرح مسائل سن رہے ہیں نا، کئیوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوں گے، تو ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو بھی اعتکاف بیٹھے اور ایسی جگہ ہیں کہ جہاں کھانے وغیرہ کا بندوبست نہیں ہے، تو کسی کی ڈیوٹی ضرور لگا دیں کہ آپ مجھے کھانا پہنچا دیا کریں۔ یہ نکلے گا، کھانا لائے گا، لے جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو مسئلہ ہی سمجھ نہ آئے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے بالخصوص یہ والا مسئلہ ہے کہ جس ضرورت کے لیے گیا ہے جی جی، فقط اسی کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ مسجد سے نکلا، راستے میں کوئی دوست مل گیا، اس کے ساتھ سلام دعا کی اور ایک دو منٹ اس کے ساتھ رک گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر صورت تو وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ اہتمام ہو، کوئی کھانا لانے والا ہو۔ ظاہر ہے اگر کوئی بھی نہ ہو تو اس کو مجبوراً جانا ہی پڑے گا، اور اگر اس کو جانا پڑے تو پھر ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے بہت کم ایسا ہوگا۔ اچھا، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اسلامی بہنیں اعتکاف میں، کیا وہ کھانا بنا سکتی ہیں؟ ان کو کھانا کھانا ہے اور بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ بنا سکتی ہیں کھانا؟ دیکھیں، اپنی حاجت کے لیے اس کو، جو اس کی اپنی حاجات ہیں اس کو یہ پورا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اب یہ جو کام وہاں بیٹھ کر کر سکتی ہے، اس پہ لازم ہوگا کہ یہ وہیں بیٹھ کر کرے۔ اسی مسجد جیسے مثال کے طور پر سبزی وغیرہ بنانی ہے تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتی کہ یہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی جائے اور 1 گھنٹہ اپنا پورا وہیں پر لگا دے۔ ٹھیک ہے۔ جو کچن میں ضروری کرنے والا کام ہے وہی کام وہاں پر کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ضرورت ہے اس کی، اس کو کھانا کھانا ہے،
تو اب یہ جتنے بھی کام اپنی اعتکاف کی جگہ پر کر سکتی ہے اتنے کام اعتکاف کی جگہ پر کرے، اور اب جس کام کے لیے کچن میں جانا ضروری ہے اسی کام کے لیے کچن میں جائے اور کھانا بنا کر اپنی جگہ پر لے آئے اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی کے معاملات کر سکتی ہے گھر کے؟ نہیں، صفائی وغیرہ کرنے کی اپنے اس کو کمرہ شرعی طور جہاں پر بیٹھی اجازت ہوئی ہے۔ نہیں ہے۔ جو کمرہ ہے اس کا، اگر اس نے مکمل جو اس کا کمرہ ہے اس کو اگر اس نے مسجد بیت کر لیا ہوا ہے تو اپنے مکمل کمرے کی بھی صفائی کر سکتی ہے، اور اگر کمرہ بہت بڑا ہے اور اس نے ایک مخصوص جگہ کو مسجد بیت کیا ہے تو اب کمرے کے دوسرے حصے کی بھی اس کو صفائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو مسجد بیت سے فقط حاجت کے وقت نکلنے کی اجازت ہے، تو اب یہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، مسجد بیت ایک کمرے کو یہ قرار دے دیا، پورا کمرہ اس نے کہا کہ یہ میں اس پورے کمرے کے میں اعتکاف بیٹھوں گی، تو اب جو دیگر گھر کے افراد ہیں تو کیا ان کو بلا ضرورت وہاں جانا منع ہوگا، یا وہ اپنے نارملی آئیں جائیں جب بھی جو مرضی کریں؟ نہیں، دیگر افراد کو ممانعت تو نہیں ہوگی، اچھا، مگر دیگر افراد کو یہ چاہیے کہ جو معتکف اسلامی بہن ہے اس کے پاس زیادہ دیر جا کر نہ بیٹھیں۔ ہاں، اگر وہ بھی اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن کر رہی ہے، یہ بھی وہاں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں تو درست ہے، یا وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے، یہ بھی جا کر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، نوافل کی ادائیگی کر رہی ہے، اب گھر کا کوئی فرد جائے اور اس سے جا کے گپ شپ کرنا شروع کر دے، گفتگو کرنا شروع کر دے، تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غسل کے لیے معتکف جا سکتا ہے نہانے کے لیے، تو کیا اسلامی بہنیں جا سکتی ہیں؟ دونوں کے اسلامی بھائیوں کے لیے تو وہی دو صورتیں ہیں جی کہ اگر احاطہ مسجد کے اندر غسل خانہ موجود ہے تو ایسی صورت میں یہ ٹھنڈک وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، غسل فرض نہیں ہوا پھر بھی اس کو جانے کی اجازت ہوگی، اور اگر احاطہ مسجد کے اندر فنائے مسجد میں غسل خانہ موجود نہیں ہے تو اب یہ اپنے گھر یا مسجد سے باہر اب اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ فرض غسل ہو۔ فرض غسل ہے پھر اس کو اسی طرح جانے کی اجازت ہے جیسے اس کو طبی حاجت کے لیے، شرعی حاجت کے لیے جانے کی اجازت تھی، تو یہاں پر بھی اس کی ایک شرعی حاجت ہے کہ یہ غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اور اسلامی بہن جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں جا سکتی غسل وغیرہ کے لیے، تو اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گرمی ہے، کوئی بھی پریشانی، لوڈ شیڈنگ ہے، پسینہ ہی پسینہ ہو گیا ہے اور بند کمرہ ہے تو اب بھی نہیں جا سکتی، تب بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ یہ سننے میں، دیکھنے میں اور کرنے میں بھی کافی دشوار ہے، مشکل عمل ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا بھی معاملہ ہے۔ پھر اور زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسی صورت میں نہائیں گے نہیں تو پھر جو ہے وہ پسینہ اور بدبو وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں علماء نے یہی فرمایا کہ خوشبو وغیرہ کا استعمال کیا جائے، اس کو ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی یوں اس کو اجازت نہیں ہوگی، اور مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی۔ بعض مساجد میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے کہ جہاں پر غسل خانہ موجود نہیں ہے، گرمی کے دن ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو عمل دنیا میں جتنا زیادہ مشکل ہوگا تو جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں نا۔ اچھا، کوئی مسجد میں موجود ہے مثال کے طور پر اور کوئی اختلاف ہو جاتا ہے انتظامیہ سے یا کسی بھی معتکف سے، اور کوئی زبردستی اس کو باہر نکال لیتا ہے مسجد سے، تو اب اس نے خود تو باہر نہیں نکلا، اس کی نہ نیت تھی لیکن نکال دیا گیا اس کو، تو کیا اب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا پھر یہ دوسری مسجد میں چلا جائے؟ اعتکاف ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو مسجد سے نکالا زبردستی، دیکھیں یہ تو شرعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے زبردستی اس کو نکالا اور یہ گھر چلا گیا تو ظاہر ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، زبردستی اس کو کسی نے نکالا اور یہ فوراً واپس مسجد میں آ گیا، جب بھی اس کا اعتکاف باقی ہے، یا زبردستی اس کو کسی نے نکالا اور یہ دوسری مسجد میں فوراً جا کر معتکف ہو گیا، جب بھی اس کا اعتکاف باقی ہے۔ اچھا، فوراً یعنی نکلا اور فوراً اندر فوراً چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ جب بعض یہ تو ہے زبردستی کسی نے نکالا، ہم نے سنا ہے کہ نیند میں بہت سارے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، تو کوئی شخص اٹھا اور نیند میں چلنا شروع کیا اور مسجد سے باہر نکل گیا اور پھر واپس آ کے سو بھی گیا۔ ہوتے ہیں کہ لوگ اٹھتے ہیں، بستر سے جاتے ہیں اور واپس آ کر سو جاتے ہیں کہ جن کو نیند پر چلنے کی عادت ہوتی ہے، اس نے مسجد میں ایسا کیا تو اس کا اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ بالکل اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس کو سوتے ہوئے چلنے کی عادت ہے
یہ سو کر اٹھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ مسجد سے باہر چلا گیا، اور اگر فنا وغیرہ موجود ہے تو فنا سے بھی باہر نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو قضا کرنی ہوگی جب؟ جی، اس کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، اسلامی بہنیں سلائی کڑھائی کا کام کر سکتی ہیں؟ بیٹھی ہوئی ہیں، چلے قرآن پاک تو پڑھنا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہو پاتا، تو چلو کچھ کپڑے سی لیں، جی اپنے بالکل، عید کے کپڑے سی لیں۔ اعتکاف میں جب اسلامی بہن بیٹھی ہے تو اس طرح کا سلائی کڑھائی کا کام ہے تو اس کو شرعی طور پر یہ کام کرنے کی تو اجازت ہے، ٹھیک ہے، مگر علماء نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود میں مشغول رہے۔ ہاں، کافی وقت طویل ہوتا ہے، اگر اکتاہٹ ہو جاتی ہے تو اکتاہٹ کی صورت میں بھی ذکر و درود پھر کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، ذکر و درود کرتے رہے، اب اکتاہٹ وغیرہ کا شکار ہوئے تو اب تھوڑا بہت ایسا کام بھی کر لیا جائے، مگر اسی جگہ پر بیٹھ کے کرنے کی اچھا، اجازت جس ہے۔ طرح اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، بہت سارے کام کاج کرتے ہیں، جیسے ان دنوں میں درزیوں سے آپ بات کریں نا، اعتکاف بیٹھیں گے تو بولیں کہ بھائی ہمارا تو سیزن ہی ہے، پھر تو ساری عمر ہی ان کا سیزن چلتا رہے گا، وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں۔ اچھا، بہت ساری اسلامی بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا گزر بسر یا ان کا روزگار جو ہے نا وہ کپڑے سینے کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ بھی ان دنوں میں مصروف ہوتی ہیں، عید کے ایام ہیں، تو کیا ان کے لیے یہ صورت بن سکتی ہے کہ تم گھر میں ہی بیٹھنا ہے مسجد بیت میں، کہ وہ اعتکاف بھی بیٹھ جائیں اور کپڑے بھی سیتی رہیں؟ بالکل اسی جگہ پر بیٹھ کر ان کو شرعی طور پر اجرت اجازت پر ہوگی کام کر سکتی کہ ہیں؟ بالکل اجرت پہ شرعی طور پر ان کو اجازت ہے یہ کام کر سکتی ہیں۔ اچھا، بلکہ اگر کوئی شخص اسلامی بھائی ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو بھی اپنے گزر اوقات کے لیے ضرورت ہے تو اس کو بھی خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ ویسے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر معتکف کو اب خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے، مگر اس کو خرید و فروخت کرنے والا جو سامان ہے، جو مبیع وغیرہ ہے، جو چیز بیچی خریدی جا رہی ہے، اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، صرف بات اگر یہ ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ ڈیلنگ جس کو کہہ سکتے جی، ہیں، ضرورت بھی ہو۔ جی، ضرورت بھی ہو، ضرورت کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا سامان ہے جس سے مسجد کی جگہ نہیں رکتی ہے تو چھوٹا موٹا سامان بھی مسجد میں لا سکتا ہے۔ تو یوں جیسے اسلامی بھائی کو اس طرح سے اجازت ہے ٹھیک تو ہے، اسلامی بہن کو بھی یوں ہی اجازت ہے کہ اس کا گزر اوقات اسی صورت میں ہو رہا ہے، اور خالی ایسا نہیں ہے کہ فقط پیسے جمع کرنا مقصود ہے، بلکہ اپنے گزر اوقات کے لیے ہی وہ ایسا کرتی ہے، تو اس کو بھی شرعی طور پر ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ وہاں بیٹھ کر اعتکاف کے دوران اپنا کام کاج کر سکتی ہے۔ لیکن اسلامی بھائی درزی ہے تو وہ تو اپنی سلائی مشین نہیں لے کر آئے گا نا مسجد؟ ہاں، وہ تو پھر دشوار ہے، ذرا مسجد کی جگہ روکے گی اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانے پینے کے لیے جیسے بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں تو وہاں کھانا موجود بھی ہوتا ہے لیکن ہر چیز نہیں ہوتی، جیسے چائے نہیں ملتی، چائے اپنے وقت پر ملتی ہے، تو کیا یہ چیزیں منگوا سکتا ہے مسجد میں؟ فون کر کے چائے والے سے رابطہ ہے اس کا کہ بھئی مجھے 2 کپ چائے دے جاؤ، یہ کر دو، تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ جی، ضرورت کی چیز ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چائے نہیں پئیں گے تو اپنے دیگر کام کاج ٹھیک نہیں کر طریقے سے پائیں گے۔ نہیں کر پائیں گے، اور کھانے کی کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، اعتکاف کے تعلق سے پوچھنا ہے کہ اعتکاف اجتماعی طور پہ ہوتا ہے اور وہاں اگر کوئی کچھ کھانے کی چیز دے کے جاتا ہے تو وہ اعتکاف والوں کے لیے ہوتی ہے، جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہے اس کو کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور۔ دیکھیں، یہ تو ایک اصول ہے کہ اگر کوئی شخص چندہ دے کر جاتا ہے، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشیاء کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو جس مقصد کے لیے وہ دے کر گیا ہے اسی میں استعمال ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی مسجد میں گیا اور وہ کھجوریں دے کر چلا گیا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ کھجوریں جو ہے معتکفین کے لیے ہیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہیں، تو ایسی صورت میں غیر معتکف اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت ساری مساجد کے اندر لوگ دے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معتکف بھی موجود ہیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے ایک کثیر تعداد لوگوں کی ہے جو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مسجد میں ہی روزہ افطار کرتے ہیں، تو وہ دے کر گیا ہے تو عرف کے مطابق وہاں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور جہاں پر عرف نہیں ہے یا وہ صراحتاً منع کر کے چلا گیا کہ یہ صرف معتکف جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے دے کر جا رہا ہوں، تو اب دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دینے والے کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایسی صورت میں وہ عموم ہی رکھے؟ دینے والے کے لیے تو انتظامیہ ظاہر ہے افطاری یہی کہاں اس مشورہ کو- ہے، بالخصوص جب یہ آخری دن ہے تو ظاہر ہے اعتکاف لوگ والوں آتے کے لیے جاتے اگر کوئی ہیں، دے کر دعا جاتا میں ہے شریک ہونے کے تو لیے افراد بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً ہر مسجد میں ہی ایسا نظام ہے کہ لوگ مغرب کی نماز سے پہلے آ جاتے ہیں اور وہاں پر اہتمام ہوتا ہے اور کئی افراد افطاری کا اہتمام کرتے ہیں،
تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ معتکف بھی استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معتکف نہیں ہیں وہ بھی استعمال کریں گے. سب کے لیے عمومی اجازت فرق کسی کو روزہ نہیں ہے اور وہ نہیں رکھ پائے کسی بھی وجہ سے مسافر ہے تو وہ بھی کھانا چاہے تو کھا لے. یہ بھی اپنے ذہن میں نیت رکھ لے یہ بھی اپنے ذہن میں کھانے والا بیچارہ وہ گناہگار. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھا تو مطلقاً یہ صدقہ نفل کی نیت کر لے کہ جو بھی مسلمان اس میں سے کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے. حضور عید ہے, عید کے بعد امتحانات کا سلسلہ ہے, پیپر دینے ہیں کالج کے, اسکول کے, یونیورسٹی کے, تو اور یہ اعتکاف بھی بیٹھنا چاہ رہے, تو یہ کر سکتا ہے کہ عبادت بھی کرتا رہے اور ساتھ اپنی اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی بکس کا بھی مطالعہ کرتا رہے؟ دیکھیے بہتر جو صورت ہے ظاہر ہے اعتکاف کا ایک مقصد ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انسان مسلمان حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے وہاں بیٹھتا ہے اور 10 دن تک بیٹھا رہتا ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب تک تو میری بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا میں نہیں اٹھوں گا, گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں جب معتکف اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے جو دینی معاملات ہیں, نمازوں کی ادائیگی کرے, فرض نمازوں کی ادائیگی کرے, نوافل کی ادائیگی کرے, ذکر و اذکار کرے, استغفار پڑھتا رہے, درود پاک پڑھتا رہے. بہتر صورت تو یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص اپنی دنیاوی کتاب پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال کا جواب عطا فرما دیجئے کہ بیمار ہو جائے کوئی شدید, اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو, اب علاج کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ممکن ہے اس کی اجازت؟ دیکھیں ممکن تو ہے, ٹھیک ہے, یعنی جانے کی تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ شدید بخار ہو گیا, بیمار ہو گیا تو جانے کی تو اجازت ہے, مگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مگر اس صورت میں جب اعتکاف ٹوٹے گا تو اس میں گناہ نہیں ہے, اس کی قضا کرنی ہوگی. اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں کہ جہاں پر کوئی شرعی مجبوری آ جاتی ہے تو اس کو جانے کی اجازت ہے. جیسے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, کسی محرم کا انتقال ہو گیا, زوجہ کا انتقال ہو گیا, تو اب اس کو شرعی طور پر جانے کی اجازت ہے, یہ جا سکتا ہے, مگر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کو اس اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. جنازے کے لیے نماز جنازہ کے لیے یوں جا سکتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والا اور کوئی نہیں ہے تو اس کو شرعی طور پر جانے کی اجازت ہے, یہ جا سکتا ہے. یوں ہی یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, سامنے کوئی شخص کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے ہلاک ہونے, اس کے عضو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, آگ لگ گئی, کوئی دوسرا شخص بچانے والا موجود نہیں ہے, باہر پانی ہے, کوئی ڈوب رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے بھی یہ جا سکتا ہے. ایسی صورت میں بھی یہ گناہ گار نہیں ہوگا اور اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اس کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. نارملی دیکھا یہ کہ ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں وہ کلینک ہی میں مریضوں کو دیکھتے ہیں, گھروں میں یا دیگر جگہ آ کر دیکھنے کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے. تو جو بڑی مساجد ہیں جہاں زیادہ معتکفین ہوتے ہیں تو انتظامیہ کو چاہیے کہ کسی نہ کسی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیا جائے اعتکاف سے پہلے کہ ہمارے یہاں اتنے معتکفین بیٹھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بیمار بھی ہوں اور ہوتے بھی ہیں, کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے یا گھر سے ماحول نہیں میسر آتا تو بخار یا دیگر ہو جاتے ہیں, تو آپ روزانہ ہمیں اتنا وقت مسجد میں دے دیا کریں, آ کر ان کا چیک اپ کر لیں, یا پھر یہ ان سے کم از کم طے کر لیا جائے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم آپ کو بلائیں تو آپ تشریف لے آئیں. تو میرا خیال ہے مسلمان ڈاکٹر ہوگا, امید ہے کہ منع نہیں کرے گا ایسا. جی ہو جائے گا. عالمی مدنی مرکز میں تو پورا ایک کلینک بن جاتا ہے, کلینک کا ماحول بن جاتا ہے. جہاں پر زیادہ افراد ہوں بالخصوص وہاں پر اگرچہ 1 گھنٹے کے لیے آپ ڈاکٹر کو ہائر کر لیں, تو اگر ایسی کیفیت ہوگی تو مجھے یہ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحبان بھی جو ہے وہ فی سبیل اللہ وقت دے آئیں گے, آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ تعاون کریں گے. اس کا اہتمام انتظامیہ کو کرنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر کی دستیابی ہو سکے, تاکہ کوئی اگر اتنا وقت نکال کر مسجد میں حاضر ہوا ہے, اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے, ہر ایک کو یہ موقع مل نہیں پاتا, تو اس کا اعتکاف بچ جائے اور وہ یہ مکمل سعادت حاصل کر سکے. الحمدللہ کثیر مسائل ہم نے اعتکاف کے حوالے سے سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.